السلام علیکم۔ لو جی، حملہ بھی ہو گیا، مذمت بھی ہو گئی اور سارا کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے سر جی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اس وقت اتنے بڑے بڑے جلوس نکل آئے ہیں، لوگ باہر نکل آئے ہیں اور وہ لان تان کر رہے ہیں ٹرمپ کو کہ تم نے کس طرح ایک پرائی جنگ تے احمق نچے، پرائی جنگ تے تم نے کیوں اس میں حصہ لیا ہے؟ پورے کہہ رہے ہیں کہ پورے امریکہ میں لوگ باہر نکل آئے ہیں کہ ہم تو وہ پہلے بھی غزہ اور ان کے ساتھ تھے کہ اسرائیل بڑا ظالم ہے اور اسرائیل اپنے یہ جو غنڈہ گردی کر رہا ہے اس کے خلاف یہ کارروائی کر رہے تھے۔ تو اب انہوں نے یہ امریکہ کا جو تازہ حملہ ہوا ہے دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، جس میں امریکہ نے ہمیں بھی کہا تھا، پاکستان کو بھی کہا تھا، پوری دنیا کو کہا تھا پریس کانفرنس کر کے کہ ہم 2 ہفتے کی ایک ونڈو دے رہے ہیں، 2 ہفتے کا ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، آپ اپنا جو ہے نا معائنہ کرائیں، جنگ ختم کریں، جو کریں، 2 ہفتے کے بعد ہم ایکشن لیں گے۔ تو بالکل فراڈ کیا، اور اس میں بھی فراڈ کیا کہ جہاز جو ہے نا وہ ان کے وہ اڑے دوسری طرف ہیں، آئے دوسری طرف ہیں، حملہ کرنے والے دوسرے تھے۔ 145 جہازوں نے حصہ لیا، 145 جہازوں نے، کوئی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ 125 جہازوں نے حصہ لیا۔ اتنا بڑا آپریشن کیا ہے جیسے بہت بڑی کوئی جنگ ہو، اور آگے سے ابھی تک کی یہ رپورٹیں ہیں کہ ایران کے اندر سے کوئی میزائل نہیں ان کو مارا گیا، کوئی ریزسٹنس نہیں کی گئی، اور یہ ایران کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ہم تمہارے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ ویسے میں نہیں مانتا، یہ میڈیا پہ رپورٹیں ہو رہی ہیں کہ ایران کو پہلے بتا دیا گیا تھا اور ایران نے آگے سے کوئی کارروائی نہیں کی، ایک میزائل بھی نہیں مارا، کوشش بھی نہیں کی، اور وہ حملہ کر کے آرام سے 12 جگہوں پہ حملہ کر کے، سوراخ وغیرہ کر کے، ڈرل مشینیں کر کے، بم تباہ کر کے وہ چلے گئے۔ یہ ساری کارروائی، میں ویسے اس چیز کو نہیں مانتا کہ ایران ایسا کرے۔ ایران نے تو بلکہ یہ کہا ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کدھر سے آئے ہیں، کس اسلامی ملک نے ان کو جگہ دی ہے۔ سر جی، اس سے بھی زیادہ افسوس آپ کو ایک اور لگے گا، آج مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے OIC کا، اسلامک ممالک کی جو کانفرنس ہو رہی تھی نا ترکی میں، اس کا آج جاری ہوا ہے۔ اس وقت حملے کو گزرے 10 سے 12 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جناب جنگ بند ہونی چاہیے اور جنگ بندی ہونی چاہیے، اور امریکہ کے حملے کا ذکر تک نہیں ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر تھے، غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک مذمت تک یہ OIC نہیں کر سکی، یہ کریں گے؟ اور یہ کیا کریں گے؟ 13 ملکوں نے، اسلامی ملکوں نے ان کو اڈے دیے ہوئے، امریکہ نے مذمت تک نہیں کی، قرارداد یہ میرے سامنے پڑی ہے، امریکہ کا ذکر تک نہیں کیا۔ جو پوری دنیا بول پڑی ہے نا، وہ OIC نہیں بولی۔ توبہ توبہ، او میرے خدایا، یہ کچھ نہیں کر سکتے سر، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ایسے ہی نشستن گفتن برخاستن۔ یہ OIC کا اجلاس کیوں بلایا ہے تم نے؟ جب تم مذمت بھی نہیں کر سکتے تو اجلاس تم نے کیوں بلایا؟ تم سے زیادہ تو شہباز شریف صاحب نے ایرانی صدر کو ٹیلی فون کر کے مذمت کا اعلان کیا ہے۔ تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں جی؟ کیا آپ کر رہے ہیں جی؟ افسوس ہوا ہے OIC کے اوپر، بہت افسوس ہوا ہے، آپ کو بھی اس کا بڑا افسوس ہوا تھا۔ اب جی ایران نے آگے حملہ کا وہ کہہ رہے ہیں، ایران آج رات حملہ کر سکتا ہے یا کل کر سکتا ہے، اور اس نے وہ نشانے فٹ کر دیے ہیں، حملہ ضرور ایران کرے گا، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ جب آیت اللہ خامنائی نے کہا جی کہ میری موت کی صورت میں یہ 3 علماء کے نام ہیں، یہ میں دے رہا ہوں، میں موت سے نہیں ڈر رہا، وہ حملہ ضرور کریں گے، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ اسرائیل کو تو انہوں نے کرارا جواب دیا ہے، 50 نئے خیبر شکن میزائل پھینکے ہیں،
اور وہاں کوئی 80 کہہ رہا ہے، کوئی 90 کہہ رہا ہے، اتنے بندوں کی کیجویلٹی ہوئی ہے، مرے ہیں لوگ اسرائیل میں۔ لیکن اب امریکہ جو ہے نا وہ آ گیا ہے۔ لیکن سر جی دیکھ لینا، میں نے صبح کہا تھا نا، ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے۔ ان کے لیے موسیٰ اپنی قوم ہی بنے گی، دیکھ لینا، اپنی قوم ہی بنے گی امریکہ کی۔ جیسے آج سارے امریکی نکلے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا ٹرمپ جو ہے استعفیٰ دے، اس کا امپیچمنٹ کرو، یعنی احتساب کرو۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پرائی جنگ میں یہ گیا ہے اور کانگریس کی اجازت کے بغیر ٹرمپ نے حملہ کیا۔ اور الٹا اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے جوابی کارروائی کی تو ہم اور بڑا حملہ کریں گے۔ تو وہ سیدھی سیدھی جنگ پہ آ گیا ہے نا، یہ تو سیدھا سیدھا جنگ پہ آ گیا ہے سر جی۔ یہ جو ہے نا وہ امریکہ، وہ تیسری جنگ پہ آ گیا۔ اب اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ برطانیہ، جرمنی، فرانس، یہ ممالک کیا کرتے ہیں۔ بہرحال اسلامی ممالک کی تو حد ہو گئی نا کہ مذمت تک نہیں کی۔ یہ میں آپ کو تازہ ترین خبر بتا رہا ہوں، ابھی ان کا اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے جی۔ وہ بھی ایران نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کا اجلاس بلاؤ اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کرو کہ یہ جناب اس نے وہ کیا ہے، امریکہ نے حملہ کس کی اجازت سے کیا ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے سر جی، یہ ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بمبار طیاروں نے حصہ لیا تھا وہ 7B2 کا وہ کہہ رہے ہیں جی، اور اس کا وہ نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں گے سر۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، مودی کا بھی پتہ گول ہوگا۔ جو یہ ظالم ہے نا، یہ اس وقت 3 ظالم آپ ذہن میں رکھ لیں، 3 ظالم، مودی، نیتن یاہو اور ٹرمپ، یہ ان کی وجہ سے دنیا میں عذاب آئے ہیں، اور یہ تینوں جب چلے جائیں گے تو ان کے عذاب ختم ہوں گے، اور یہ تینوں چلے جائیں گے اسی سال۔ یہ کون سا سال ہے؟ یہ ہے سال 2025۔ 31 دسمبر 2025 سے پہلے یہ تینوں اپنی موت آپ مریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا جی، وہ طبی موت، یہ وہ مریں گے، طبی موت نہیں کہہ رہا، اپنی موت آپ مریں گے، چاہے ان کو اپنی قوم امریکہ کو مارے، اور امریکہ کا بھی آپ سر جی زوال شروع ہو جائے گا۔ امریکہ نے جتنے دھوکے کیے ہیں نا پوری دنیا کے ساتھ، نوبل انعام یافتہ، میں پہلے تو یہ شہباز شریف صاحب سے مطالبہ کر رہا ہوں نا کہ جو آپ نے ان کو نامزد کیا تھا کہ نوبل انعام امریکی صدر ٹرمپ کو دیا جائے، وہ اپلیکیشن واپس لیں، باقاعدہ واپس لیں، اور قوم کو بتائیں کہ ہم نے واپس لے لیے، ہمارے ساتھ ٹرمپ نے دھوکہ کیا ہے۔ عاصم منیر کی یہاں بات نہیں کر رہے، وہ تو سٹیٹ نہیں ہے نا، عاصم منیر تو سٹیٹ نہیں ہے، یہ شہباز شریف صاحب نے بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی کسی قسم کی رعایت نہ کریں کہ ہم نے کھانا کھایا ہے اور مزید کھانا کھائیں گے اور ککڑ بٹیرے کھائیں گے، نہیں، قوم آگے ہے، سب سے آگے قوم ہے۔ پھر ایران ہمارا بھائی ہے، ایران ہمارا بھائی ہے، ٹھیک ہے سر جی۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اگر ایران زیادتی کرتا تو ہم کہتے نہیں کوئی بات نہیں، آپ تعاون کریں یا نہ کریں، لیکن اس وقت ایران کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، جو یہ ساری چیزوں کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ ویڈیو آگے شیئر کریں گے، لائک کریں گے۔ شہباز شریف سے مطالبہ ہے کہ وہ نوبل انعام والی بات واپس لیں، ایران کی مکمل حمایت کا اعلان کریں، OIC کی مذمت کریں کہ اس نے کیوں نہیں ان کو کیا، امریکہ کی جتنی زیادہ مذمت کر سکتے ہو، جلوس نکالو، جلوس، عوامی جلوس نکلیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ بھی آگے آئیں، یہاں کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر ایران شیعہ ہے تو کیا ٹرمپ سنی ہے؟ ایران شیعہ ہے تو کیا نیتن یاہو سنی ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے ان کی کھل کے مذمت کریں، اور کھل کے مذمت کریں گے تو عوام آپ کا ساتھ دیں گے، ورنہ عوام نے ہی آپ کا تختہ الٹ دینا ہے۔ رجیم چینج ان لوگوں کی ہوگی، ایران میں نہیں ہوگی، ان لوگوں کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، رابطے کے لیے 0300 472 5752
قانونی مشاورت بھی کریں اور ویسے بھی رابطہ قائم کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔